بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، امام القبلتین، سید الثقلین وسید منا فی الدنیا والآخرہ، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ہم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بیان جاری کرتے ہیں کہ آپ کو اس وقت کیا ہو جاتا ہے جب آپ کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو. یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کو کہا جائے تو واقعتاً شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. انسان ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے جب اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جاتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تمہیں اس وقت کیا ہو جاتا ہے جب تم کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، قتال کرو، جہاد کرو، تو تم جہاد نہیں کرتے، تم قتال نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ. آپ کو جہاد کا حکم ایسے نہیں دیا جاتا، آپ کو ایسے نہیں کہا جاتا کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلیں، آپ اپنا لہو پیش کر دیں، اپنا جسم پیش کر دیں. اس وجہ سے کہا جاتا ہے والمستضعفین من الرجال. وہ جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، چاہے وہ مغرب کے ہیں یا شمال کے ہیں یا جنوب کے ہیں، تمہارے ساتھ ان کا تعلق ہے، تمہارے ساتھ ان کا رشتہ ہے. وہ تم کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں، وہ تم کو پکار رہے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اے اللہ ہمیں اس بستی سے نجات دے دے جس کے رہنے والے ہم پر ظلم کرتے ہیں. فاجعل لنا من لدنك وليا. اے اللہ اپنی طرف سے ہمارا کوئی والی وارث بھیج دے، کوئی مددگار بھیج دے. اور میرے عزیز بھائیو، دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہ اے ایمان والو،
تم کو کیا ہو جاتا ہے اس وقت جب تم کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل آؤ، اثاقلتم الی الارض، تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو کہ شاید تم نے ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے، شاید تمہارا کاروبار سدا چلتا رہے گا، خرید و فروخت ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی، تم کو عزت ملتی رہے گی، اور دنیا والے تم کو چودھری صاحب، نواب صاحب، میاں صاحب، سلوٹ، سلام، عہدے، تمغے، شاید یہ ہمیشہ کے لیے تم سمجھتے ہو۔ مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں آؤ، تمہارے کندھوں کے اوپر قرض ہے مسلمانوں کا، ان کے خون کا، قرض ہے قرآن کا، قرض ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حرمت کا، تم کو کیا ہو جاتا ہے؟ استاقلتم الی الارض، زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو، زمین سے محبت کر لیتے ہو، خرید و فروخت سے محبت کر لیتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا اس دنیا کی زندگی کے ساتھ تم راضی ہو گئے ہو؟ یہ جو دو دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، موت کا پتہ نہیں ہے، کیا اس کے ساتھ تم مطمئن؟ تمہیں موت یاد نہیں، تمہیں قبر یاد نہیں، تمہیں حشر یاد نہیں، تمہیں حشر کی سختیاں یاد نہیں، حساب کا دینا تمہیں یاد نہیں ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے ساتھ تم راضی ہو چکے ہو۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ ایک لمحہ، ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں کب دنیا سے چلے جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج 17 رمضان المبارک ہے، یہ وہ رمضان کا برکت والا مہینہ ہے جس رمضان کے اندر، یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر اللہ رب العالمین کی فوج جو ہے، اللہ کا گروہ جو ہے، رب کے جو سپاہی ہیں، اللہ کو جو ماننے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، وہ مجاہد، وہ صحابہ کرام جو کفر کے ساتھ، جو اس وقت کے سب سے بڑے طاغوت کے ساتھ ٹکرائے تھے، یہ وہ دن 17 رمضان المبارک ہمیں کس چیز کی یاد دلاتا ہے؟ جہاد کی یاد دلاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ کی قسم آج افسوس ہوتا ہے، آج جہاد کا نام لیں تو ماتھے پہ شکن آتے ہیں، آج جہاد کا نام لیا جائے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، آج جہاد کا نام لیا جائے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ ریاست کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے، یہ جہاد ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جہاد کا نام لیا جاتا ہے، جہاد کے معنی کو بدل دیا جاتا ہے، جہاد کے مفہوم کو بدل دیا جاتا ہے، اور کمزور مولوی، وہ مولوی جن کے پاس اتنا ایمان نہیں ہے، وہ جہاد، وہ کہتے ہیں صرف اللہ کے راستے میں لڑنا، قتال کرنا، صرف وہی جہاد نہیں ہے۔ مسجد بنانا جہاد، مدرسہ چلانا جہاد، ووٹ دینا جہاد، مچھر کے خلاف جہاد، ڈینگی کے خلاف جہاد۔ میرے عزیز بھائیوں، کیا یہی جہاد رہ گیا تھا؟ کیا وہ جہاد جو سورہ توبہ میں ہے، وہ جہاد جو سورہ ممتحنہ میں ہے، وہ جہاد جو سورہ محمد کے اندر ہے، وہ جہاد جو سورہ فتح کے اندر ہے، وہ جہاد جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، وہ جہاد جو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کیا، وہ جہاد جو اللہ کے رسول کے ماننے والوں نے کیا، وہ جہاد جو تبع تابعین نے کیا، وہ جہاد جو طارق بن زیاد نے کیا، وہ جہاد جو محمد ابن قاسم نے کیا، جو عبد الرحمن اندلس نے کیا، وہ جہاد جو سید احمد شہید نے کیا، وہ جہاد آج ہم کو یاد نہیں ہے۔ آج ہم کو یہ یاد ہے کہ مسجد بنانا جہاد، تبلیغ کا کام کرنا جہاد۔ جو جہاد ہے آج اس کے معنی بدل دیے گئے، جہاد کے بارے میں نفرت۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ایک مسلمان اسلحہ اٹھاتا ہے، گن کو پکڑتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات کرتا ہے، آپ اس کو دہشت گرد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے گھر کے اندر پسٹل رکھتے ہیں، آپ دہشت گرد نہیں بنتے۔ آپ اپنی فیکٹری کی حفاظت کے لیے، دکان کی حفاظت کے لیے باہر گارڈ کھڑا کرتے ہیں، اپنے ساتھ پروٹوکول لے لیتے ہیں، ان کو اسلحہ تھما دیتے ہیں۔ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ جب اللہ کے دین کے لیے اٹھا جائے، جب قرآن کے دفاع کے لیے اٹھا جائے، جب نبی علیہ السلام کی حرمت کا دفاع کرنے کے لیے اٹھا جائے، جب مسلمانوں کے حق کی بات کی جائے، تو اس وقت یہ جہاد دہشت گردی کیوں نظر آتا ہے؟ اس وقت یہ اسلحہ اٹھانا، اس وقت یہ گن اٹھانا، اس وقت اللہ کے راستے میں کودنا، یہ دہشت گردی کیوں نظر آتی ہے؟ آئیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ مجھے بتلائیں تو صحیح، جہاد کیا ہے؟ آج لوگوں نے طرح طرح کے معنی بنا لیے ہیں، جہاد کیا ہے؟ کیا مسجد حرام کو آباد کرنا جہاد؟ روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے، اس کو آباد کرنا جہاد ہے؟ دنیا بھر سے مسلمان حج کے لیے آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، کیا ان کی خدمت کرنا جہاد؟ فرمایا میرے صحابی، جہاد یہ ہے کہ تو دشمن کے مقابلے میں آئے، تو اس کی گردن کو مارے، وہ تیری گردن کو مارے۔ جہاد یہ ہوتا ہے۔
میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے تمہیں جہاد کا حکم کیوں دیا جاتا ہے، کیوں تم کو کہا جاتا ہے جہاد کرو؟ اللہ کی قسم عروج جہاد کے اندر ہے، غلبہ جہاد کے اندر ہے، عزت جہاد کے اندر ہے، وقار جہاد کے اندر ہے، انسان کی بقا جہاد کے اندر ہے، سرمایہ ہمارا جہاد ہے۔ اللہ کی قسم اگر جہاد نہ ہوگا مسجدیں نہیں رہیں گی، عزت نہیں رہے گی، اگر جہاد نہ ہوگا ہمارے بچے نہیں رہیں گے، ہمارے مال نہیں رہیں گے، دولتیں نہیں رہیں گی، اگر جہاد نہ ہوگا دنیا کے اندر ہم عزت کے ساتھ جی نہیں سکتے۔ یہ وہ جہاد ہے جس نے غلام قوموں کو جینے کے طریقے بتلائے، سلیقے بتلائے۔ یہ وہ جہاد، اللہ کی قسم صرف اور صرف آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں۔ 13 سال آپ نے دعوت دی مکہ کے اندر، کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ اسلام کا نقصان، اسلام والوں کو تنگ کرنا، اسلام والوں کو مارنا، طعن و تنقید اور ان کا گھیراؤ کر دینا، اور شیب ابی طالب کے اندر ان کا بائیکاٹ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں ہمیں شیب ابی طالب میں ڈال دیا گیا، محصور کر دیا گیا، ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ درختوں کی جڑوں کو چبایا کرتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جب جہاد آیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے مدیں نازل کی ہیں، آسمان سے فرشتوں کے لشکر آئے ہیں، مسلمانوں نے کافروں کو تہہ تیگ کر دیا ہے، مسلمانوں نے کافروں پر حملے کیے ہیں، وار کیے ہیں، یلغار کی ہے، ان کو اپنا غلام بنایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حکم بھی یہی دیا ہے، فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، آپ نے کفار سے قتال کرنا ہے۔ اے اللہ کب تک قتال کرنا ہے؟ کس مہینے قتال کرنا ہے؟ کس دن قتال کرنا ہے؟ کس موسم میں قتال کرنا ہے؟ فرمایا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، تم نے قتال کرنا ہے جب تک کوئی مندر نہیں رہے گا، جب تک کوئی گرجا نہیں رہے گا، صلیب کو توڑ دیا جائے تب تک جہاد، مندر کو گرا دیا جائے تب تک جہاد، مسلمانوں کی مدد کی جائے تب تک جہاد، اپنے علاقوں کو چھڑوایا جائے تب تک جہاد، بھائیوں کا بدلہ لیا جائے تب تک جہاد، نبی علیہ السلام کی حرمت کا بدلہ لیا جائے تب تک جہاد۔ آج کیا اس طرح کا جہاد ہمیں نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد اس وقت تک تم نے کرنا ہے حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جب تک جو دنیا کے اندر رہنے والے کافر ہیں یہ آپ کو جزیہ نہیں دے دیتے، ٹیکس نہیں دے دیتے، تب تک آپ نے جہاد کرنا ہے۔ آپ مسلمانوں کی غلامی میں جب تک وہ نہیں آ جاتے آپ نے جہاد کرنا ہے۔ آج مسلمان ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، آج مسلمان ان کو ٹیکس دے رہے ہیں، آج مسلمان ان سے مدیں مانگ رہے ہیں۔ عزیز بھائیو یہ بزدلی کی زندگی ہے، اللہ کی قسم بزدلی کی زندگی ہے۔ اس زندگی سے موت بہتر ہے جس زندگی کے اندر انسان اسلام کا دفاع نہ کر سکے، جس زندگی کے اندر انسان اعلاء کلمت اللہ کے لیے اٹھ نہ سکے، جس زندگی کے اندر رب کے قرآن کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر انسان اس کی پکار کو لے کر، اس کی فریاد کو لے کر، رب کے پیغام کو لے کر اللہ کے راستے میں کود نہیں جاتا، اپنے مال کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ ان کو ساتھ لے کر اللہ کے راستے میں نکلتا نہیں ہے، انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ اسلام کو اس وقت تک غلبہ مل ہی نہیں سکتا جب تک اسلام کے اندر جہاد فی سبیل اللہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ذروۃ الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام اس کے اندر بڑی چیزیں ہیں، اسلام کے اندر روزہ ہے، اسلام کے اندر حج ہے، اسلام کے اندر زکوٰۃ ہے، اسلام کے اندر نماز ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اسلام کے اندر بے شمار چیزیں ہیں۔ فرمایا جو سب کا تاج ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو یہ جہاد فی سبیل اللہ یہ کیوں فرض ہوا ہے؟ ہمیں دنیا کے حالات کیا نظر نہیں آتے کہ اللہ نے جہاد کو فرض کیوں کیا؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمیں تاریخ پڑھنے کا شوق نہیں ہے، ہم کو تاریخ یاد نہیں ہے۔ عراق میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، کشمیر میں کیا ہوا، فلسطین میں کیا ہوا، چیچنیا میں کیا ہوا، صومالیہ میں کیا ہوا، سوڈان میں کیا ہوا، تیونس میں کیا۔ ہمیں تو مسلمانوں کی تاریخ یاد نہیں ہے، ہمارے اندر اتنا درد نہیں ہے، اتنا دکھ نہیں ہے، اتنی تڑپ نہیں ہے ہم مسلمانوں کے حالات پڑھ سکیں۔ آج کے مسلمان رب کعبہ کی قسم ہے تاریخ کو اٹھائیں، ابو غریب جیل، عراق کی جیل، گوانتانامو، کیوبا کے پنجرے، مسلمانوں کے کس طرح کے پیغام درد بھرے آتے تھے۔ اخبار کے اندر خبر شائع ہوئی، کیوبا کے قیدی نے خط لکھا، اس نے کہا مسلمانوں تم کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے جسموں کے اندر ڈرل مشینوں کے ساتھ سوراخ کیے جاتے ہیں، ہمارا جسم خنجر سے کاٹ کر اوپر نمک رکھا جاتا ہے، ہمیں پانی کے اندر غوطے دیے جاتے ہیں، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا قرآن ہمیں نہیں جگاتا؟ کیا صحیح البخاری ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان یاد نہیں رہا؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، فرمایا فک العانی، حکم دیا، کہا جو مسلمان کافر کی قید میں چلا جائے اس کو چھڑانا، اس کو آزاد کروانا تمہاری ذمہ داری ہے۔
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا جو مسلمان کافروں کی قید میں ہے تم نے اس کو چھڑانا ہے، تم نے اس کو آزاد کروانا ہے۔ کیا ہمارے پاس ان کے پیغامات نہیں ہے؟ کیوبا کے پنجروں میں سے ایک مسلمان نے خط لکھا، اخبار میں شائع ہوا، اس نے کہا مسلمانوں تم نے ہم کو بلا کیوں دیا ہے؟ اللہ کی قسم ہم پنجروں کے اندر بند ہوتے ہیں، ہمارے سامنے قرآن کو جلا کر کافر کہتے ہیں اپنے رب کو بلاؤ تمہاری مدد کرے۔ مسلمانوں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے 1 ارب 70 کروڑ 1.25 ارب کے قریب مسلمان کلمہ پڑھنے والے سب نے اپنے ضمیر بیچ دیے ہیں۔ جہاد کی باری آتی ہے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، جہاد کی باری آتی ہے مصلحت سے کام لیتے ہیں، جہاد کی باری آتی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کہیں پر حقوق العباد کا تذکرہ، جی والدین کی اجازت ہوگی تب جہاد ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے جہاد کا جہاں تذکرہ کیا فرمایا اگر تمہارے آباؤ اجداد ہو، تمہارے بھائی ہو، تمہاری بہنیں ہو، تمہارے خاندان ہو، جہاد تم پر پھر بھی فرض ہے۔ کتنے مسلمان جنہوں نے مدد کے لیے ہمیں پکارا، یہ جموں کشمیر کی بلوار جیل سے ایک بھائی آزاد ہو کر آیا، اللہ کی قسم اس کی ایک آنکھ نہیں، ایک آنکھ نہیں ہے۔ کہا تمہاری آنکھ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے سامنے میری بہن کو، میری بہن کی عزت کو، اس کی عزت کو تار تار کیا گیا اور مجھے کہتے تھے تو دیکھ، میں نہیں دیکھتا تھا، میں نے منہ دوسری طرف کیا، میری آنکھ کو نکال دیا۔ یہ بدلہ کس نے لینا ہے؟ ہماری چار دیواری کے پھلانگے ہم قتل و غارت پہ اتر جاتے ہیں، کیا وہ مسلمان ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہماری مسجد کی کوئی دیوار گرائے اس کو شہید کر دے، طیش میں آ جائیں گے، جلسے ہوں گے، جلوس نکالیں گے، اور جب بابری مسجد کو شہید کر دیا جائے، مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے، مسلمانوں کی مساجد کو شہید کر دیا جائے، قرآن مجید کو جلا دیا جائے، ہمیں ہوش نہیں آتی۔ عراق کے عالم دین انہوں نے الجزیرہ کو پیغام بھیجا، عرب کے جزیرہ والوں کو پیغام بھیجا۔ کیا پیغام بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا میں عراق کے اندر بغداد شہر کی جامع مسجد کا خطیب، میں بغداد شہر کی جامع مسجد کا خطیب ہوں، میں نماز پڑھانے کے لیے مسجد کے اندر گیا، میں نے کیا دیکھا کہ امریکن فوجی جو ہیں مسلمانوں کی عزت کے ساتھ اللہ کے گھر میں زیادتی کر رہے ہیں۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ عزیز بھائیو، یہ اللہ پاک نے جہاد کا حکم کیوں دیا تھا؟ کیا اس لیے دیا تھا ہر کوئی اپنے گھر میں بیٹھا رہے، ہر کوئی اپنی دولت پر خوش ہو جائے، ہر کوئی دنیا کے اندر مگن ہو جائے؟ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، فرمایا یہ کام جب تم کرو گے خرید و فروخت کے ساتھ راضی ہو جاؤ گے، آپس کے اندر بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے، زمینوں پر قبضے، زمینوں سے محبت، جائیدادوں سے محبت ہو جائے گی، مرلے پلاٹوں سے محبت ہو جائے گی، لَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، کیا ہم نے اپنے قیدیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، جلتی ہوئی مساجد کو، لٹتی ہوئی عصمتوں کو ہم نے یاد نہیں رکھا؟ اللہ کی قسم ہر ایک چیز کو ہم نے بلا دیا، جہاد کو بلا دیا، اللہ کے راستے میں نکلنے کو بلا دیا۔ مسلمان تو ہر مسلمان، اللہ کے رسول علیہ السلام کے کتنے صحابہ، 1 لاکھ سے اوپر صحابہ، رب کعبہ کی قسم بتلائیں کتنے صحابہ کی مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر قبریں موجود؟ سارے کے سارے صحابہ، کوئی شام کو گیا، کوئی یمن کو گیا، کوئی ایران کو گیا، کوئی کدھر، کوئی چائنا، کوئی بدخشاں، افغانستان، کوئی ہند کے اندر، کوئی سندھ کے اندر، کوئی کہاں پر، کوئی قبرص، کوئی یمن، کوئی مصر، کوئی کدھر پہنچا، کوئی کدھر پہنچا۔ میرے عزیز بھائیوں، کتنے صحابہ کرام ہیں جو مسجد نبوی کے اندر یا جنت البقیع کے اندر جن کی مبارک قبریں موجود؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا شہر، یہاں پر مرنا زیادہ عظمت کی بات، یہاں پر موت کا آنا زیادہ سعادت کی بات؟ مگر نہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقہ، سارے حالات کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک نے ہر کافر کو مارنے کا حکم نہیں دیا، کہا اس کافر کو مارو جو مقابلے میں آئے، اس کافر کو مارو جو ظلم کرے، اس کافر کو مارو جو قبضہ کرے، اس کافر کو مارو جو تمہارے مقابل میں آ کر ٹھہرتا ہے، اس کا تم نے مقابلہ کرنا ہے۔ اور جب اس کے مقابلے کے لیے نکلو گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقہ، جو اللہ کے راستے میں اتنا وقت قتال کرتا ہے جتنا وقت اونٹنی کا دودھ دوتے ہوئے لگتا ہے، وجبت لہ الجنہ، اللہ اس پر اپنی جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ جنت میرے ایسے بندے کے اوپر واجب۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں موقف ساعۃ فی سبیل اللہ،
اللہ کے راستے کے اندر ایک گھڑی جہاد کرنا، ایک لمحہ بر قتال کرنا، فرمایا خیر من قیام لیلۃ القدر عند حجر الاسود، اللہ کے راستے میں ایک لمحہ قتال کرنے والا نبی علیہ السلام نے فرمایا، صادق المصدوق علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، فرمایا اللہ کے راستے میں ایک لمحہ بر جہاد کرنے والا حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر کو پا کر عبادت کرنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ لیلۃ القدر رمضان کی مبارک رات 1000 راتوں سے بہتر، فرمایا اللہ کے راستے کے اندر ایک لمحہ لڑنے والا، قتال کرنے والا، لیلۃ القدر کو پانے والا، حجر اسود کے پاس، وہ جو پتھر آسمان سے آیا، جنت سے آیا، اس گھر کے پاس جو روئے زمین کے اوپر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، فرمایا اس کے پاس لیلۃ القدر کو پا کر ساری رات عبادت کرتا ہے، اس کی خیرات کو، برکات کو سمیٹتا ہے، اس سے زیادہ بہتر وہ مجاہد ہے جو اللہ کے راستے میں ایک لمحہ بھر قتال کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ جہاد فی سبیل اللہ اتنا اس کا مرتبہ ہے، اتنا مقام ہے، اتنا مقام ہے، اللہ کی قسم دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حساب لے رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بڑے سخت غصے کے اندر ہوں گے، اپنے بندوں کا حساب، بندے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، پیچھے فرشتے کھڑے ہیں، اوپر سورج آگ برسا رہا ہے، آگے جہنم ہے اور جہنم کی چیخ و پکار اور اللہ تعالیٰ کا حساب لینا، فرمایا اللہ پاک غصے کے اندر ہے، غضب کے اندر ہے، اچانک اللہ تعالیٰ مسکرا دیں گے، اللہ پاک اچانک مسکرا دیں گے، کیوں مسکرائیں گے؟ فرمایا پاس سے شہیدوں کی جماعت گزرے، اللہ کے راستے میں لڑنے والے، قتال کرنے والے، جہاد کرنے والے، لہو پیش کرنے والے جب اللہ کے پاس سے گزریں گے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، غضبناک حالت میں رب کی مبارک ذات، مگر شہداء کو دیکھ کر، ان کی جماعت کو دیکھ کر اللہ کی قسم اللہ پاک مسکرا دیں گے، غضب غصہ دور ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، فرمایا شہداء اللہ کا غصہ ان کو دیکھ کر ٹھنڈا ہو گیا، یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں کو کہیں گے لوگوں ہمارا رستہ چھوڑ دو، لوگوں ہمارا رستہ چھوڑ دو، لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہیں، محشر کی گرمی ہے، کوئی پسینے کے اندر ڈوب رہا ہے اور شہداء آرام سے جا رہے ہیں اور کہیں گے لوگوں ہمارا رستہ چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب شہداء کہیں گے لوگوں ہمارا رستہ چھوڑ دو تو لوگ رستہ چھوڑ دیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، شہداء کے راستے کے اندر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیں گے ان کو بھی شہداء کا رستہ چھوڑنا پڑے گا، اتنی فضیلت ہے، کہا اگر رستے کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے وہ بھی شہداء کا راستہ چھوڑ دیں گے، یہ شہداء جا رہے ہیں، اللہ ان پر راضی ہے، اللہ مسکرا رہے ہیں، یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ جہاد کیا اس لیے جاتا ہے تاکہ اللہ کی ذات ہم پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں فردوس میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ رکھ لے، اللہ تعالیٰ ہم قبر کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم موت کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن حساب دینا مشکل ہو جائے گا، مگر جو شہید ہے یہ رب کی جنت میں بغیر حساب کی جائے گا۔ 70 وہ لوگ جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے، فرمایا شہید ان کی سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے بچا لیں گے، دوزخ سے محفوظ کر لیں گے۔ یہ شہداء 70 ایسے اپنے خاندان کے افراد کو لے کر اللہ کی جنت کی طرف روانہ ہو رہے ہیں جن پر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شہید کو ایک خیمہ عطا کیا جائے گا، ایک خیمہ دیا جائے گا، وہ نیچے سے ایسے ہوگا جیسے زمین پر ہے، اس کی جو اونچائی ہے ایسے ہوگی جیسے آسمان کو چھو رہی ہے۔ فرمایا اس خیمے کے ایک موتی دیا جائے گا، وہ ایسا موتی ہوگا جیسے نیچے سے زمین پر اور اس کی اونچائی جو ہے آسمان کو چھو رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شہید اپنے اس موتی نما محل میں داخل ہوگا، اس کی 72 بیویاں اس کے اندر موجود ہوں گی، شہید ایک نظر سے دیکھے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شہید اپنے موتی نما محل میں داخل ہو کر اپنی 72 کی 72 بیویوں کو دیکھ رہا ہوگا، شہید اپنی 72 بیویوں کو دیکھ رہا ہوگا، حور عینہ کو، جنت کی حوروں کو دیکھ رہا ہوگا، اور فرمایا کمال کی بات یہ ہے شہید کو صرف وہی بیوی دیکھ سکے گی جس کے پاس ہوگا۔ عزیز بھائیو، کتنے انعامات شہید کے لیے، یہی شہید کل قیامت کے دن اللہ کے دربار کے پاس جا رہا ہے، جنت کے دربار سوال کرے گا کون ہے، کہیں گے شہداء، جنت کے دروازے کو کھول دیا جائے تو آگے سے دربان کیا کہے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دربان کہے گا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ جب شہداء آئیں تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے،
جب میرے راستے میں لڑنے والے قتال کرنے والے آئیں تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، اتنا بڑا یہ عمل ہے، اتنا بڑا یہ منصب ہے۔ ہر بھائی کو چاہیے جس طرح ہو سکے اس کو جہاد کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے، کوئی اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو جہاد کے لیے تیار کرتا ہے، کوئی اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، من مات ولم یغلو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق۔ فرمایا دنیا سے جو انسان اس حالت میں جاتا ہے کہ اس نے کبھی جہاد ہی نہیں کیا، کبھی قتال ہی نہیں کیا، کوئی غزوہ کیا ہی نہیں ہے، کوئی لڑائی اللہ کے راستے میں لڑی نہیں ہے، ولم یحدث به نفسه، اس کے دل میں جہاد کا خیال بھی نہیں آیا، دل میں جہاد کے بارے میں شوق ہی نہیں پیدا ہوا، شوق جہاد، شوق شہادت دل میں آیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا منافقت کے ایک شعبے پہ مرتا ہے۔ من مات ولم یغدو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں قتال کرنا چاہتے ہیں تو کافروں کے خلاف طاقت کو تیار رکھا کرو جتنا تمہارا بس چل سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عام طور پر لوگ کہتے ہیں ہمارا ارادہ ہے جہاد کرنے کا، ہم جہاد کریں گے، حالات ایسے ہیں، حالات اس طرح کے ہیں، جب وقت آئے گا ہم بھی جہاد کریں گے، ہم بھی لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا جہاد کرنے کا ارادہ ہوتا یہ جہاد کی تیاری کرتے، یہ جہاد کی ٹریننگ لیتے، یہ جہاد کے سفر کرتے، جیسے جہاد کیا جاتا ہے ویسے جہاد کی یہ تیاری کیا کرتے۔ میرے عزیز بھائیو، آج کتنے مسلمان ہیں جن کے پاس جہاد کی تیاری موجود ہے؟ کتنے مسلمان جن کو گن چلانی آتی ہے، جن کو تیر اندازی آتی ہے، جن کو جہادی سفر میں پیش آنے والے مصائب سے گزرنا آتا ہے، کس طرح کے حرب و ضرب اور کس طرح وار کرنا، کس طرح پلٹنا، کس طرح جمٹنا اور کس طرح دشمن کے اوپر حملہ آور ہونا۔ آج ہمارے پاس کتنی تیاری ہے؟ شادی کرنی ہو بڑی تیاری کی جاتی ہے، گھر میں مہمان آنے ہو بڑی تیاری کی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہو کوئی تیاری نہیں ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے کتنے ایسے اللہ کی قسم مسلمان دیکھے ہیں، ان کی باتیں سنے پہاڑ گرا دیں گے۔ جب ان کے سامنے ایسے مثال کے طور پر ان کو کہا جاتا ہے اس میں کچھ نہیں، چلنے والی بات نہیں ہے، ان کے سامنے گن کو رکھا جاتا ہے، آگے سے ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو دور رکھو، ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نفاق ان کا تب دور ہوگا جب ان کو جہاد کی تیاری مل جائے گی، جب جہاد کی تیاری کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، جہاد کی تیاری آتی ہوگی تب جا کر ان کو جہاد کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ آج کا مسلمان 2-4 کلومیٹر پیدل چل ہی نہیں سکتا ہے، اس نے کیا جہاد کرنا ہے؟ یہ کیسے اللہ کے راستے میں نکلے گا؟ بس کھاتے پیتے رہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہم اتنی ہمارے اندر حرکت پیدا نہیں ہے، اتنی حرکت نہیں ہے کہ ہم 4 کلومیٹر دوڑ سکیں۔ عزیز بھائیو، یہ جہاد کی تیاری ہوتی ہے، ہمیں علم سیکھنا چاہیے، ٹیکنالوجی کو سیکھنا چاہیے، اسلحہ چلانا آنا چاہیے، یہ جہاد کی تیاری ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اپنی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا جہاد کا ارادہ ہوتا یہ جہاد کی تیاری کیا کرتے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کو سمجھنے، قتال کو کرنے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مجاہدین کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عزیز بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک عمل ہوا کرتا تھا کہ جب مسلمانوں کے اوپر آزمائشیں آ جاتی، جب مسلمان مصیبتوں سے گھیر لیے جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سارے مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے، جس کو عام طور پر قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل تھا کہ آپ جب نماز پڑھاتے آخری رکعت کے اندر رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر امت مسلمہ کے لیے، سبھی مسلمانوں کے لیے جب ان پر مصیبتیں آتی تھی آپ دعا کیا کرتے تھے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز جمعہ کی نماز کے اندر دوسری رکعت کے اندر رکوع کے بعد جو ہے قنوت نازلہ کی جائے گی۔ اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منا والاموات، اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس واجرنا من النار، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔